ناظرین السلام علیکم۔ علم و دانش کے آج کے ایپیسوڈ میں ہم ایک انتہائی دلچسپ موضوع پر اظہار خیال کرنے جا رہے ہیں۔ دلچسپ یوں ہے کہ امریکہ جو اس وقت دنیا کی سب سے بڑی پاور، اکنامک پاور بھی، ٹیکنالوجیکل پاور بھی، ملٹری پاور بھی اور سائنس کے اعتبار سے بھی مضبوط ترین ملک ہے، اس کے بارے میں یہ سوال اٹھنے لگا ہے کہ کیا وہ زوال کی طرف جا رہا ہے؟ کیا اس کا زوال ہو رہا ہے؟ بظاہر لوگوں کی یہ سمجھ میں نہیں آتا، لیکن کچھ انڈیکیٹرز ایسے ہیں جن سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ واقعی ایسا ہے۔ آج کی اس گفتگو میں ہم اس پر اظہار خیال کریں گے۔ دوستو، ہمارے دور میں قوموں کی ترقی کا دار و مدار اس دولت پر نہیں جو قدرتی وسائل یا تجارت یعنی ٹریڈنگ کے ذریعے حاصل ہوتی ہے، بلکہ اس اکانومی پر مشتمل ہے جو نالج بیس ہوتی ہے، جو ریسرچ اور تخلیق کاری یعنی کریٹیو ورک، کریٹیو ایکشن کے ذریعے حاصل کی گئے پروڈکٹس کی بنیاد پر ہوتی ہے، ان پروڈکٹس کی تجارت پر ہوتی ہے، اور جس کے ذریعے ایک قوم دوسری قوم سے آگے رہتی اور قائدانہ رول ادا کرتی ہے۔ اس نوع کی ترقی نہ صرف ملک کی جغرافیائی حدود کی حفاظت کے لیے ضروری ہے، بلکہ اپنے شہریوں کے بنیادی حقوق یعنی صحت، حصول علم اور ان کی عزت و آبرو کی حفاظت کے لیے بھی یہ ضروری ہے۔ کسی بھی قوم کو یہ مقام نالج پروڈکشن کے ہر میدان میں انویسٹمنٹ کیے بغیر حاصل نہیں ہوتا۔ اچھی گورننس، شہریوں کے انسانی حقوق کی حفاظت اور اچھا نظام عدل بھی اگر شامل ہو جائے تو ایک قوم طویل عرصے تک طاقتور اور غالب رہ سکتی ہے۔ قوموں کا عروج و زوال جسے ہم خود آج اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اس میں وہی قوم آگے رہے گی جس نے چھوٹا ہونے کے باوجود اپنی دولت کو اپنے عوام پر، نالج پروڈکشن پر خرچ کیا ہو۔ مسلم ممالک کی اکثریت تو کمزوری کی انتہائی درجے پر ہے، لیکن ان میں سے وہ نسبتاً مضبوط قومیں جنہوں نے اپنی دولت کو اپنے عوام اور نالج پروڈکشن پر خرچ نہیں کیا، وہ انتہائی غیر مؤثر اور دنیا کے معاملات میں بے کس و بے نوا ہیں۔ ان ممالک کا بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ ان کی آبادی کا کثیر حصہ کیونکہ اپنے بنیادی حقوق اور ضروریات سے بڑی حد تک محروم رہتا ہے اور بدعنوانیوں میں ڈوبے حکمراں طبقے کو تمام مراعات حاصل رہتی ہیں یا پہنچتی ہیں، اس لیے عوام ان حکمرانوں سے جذباتی طور پر وابستہ نہیں ہو پاتے، اور یوں وہ اپنے ملک کی قوانین توڑنے اور ملک کے مفادات کو نقصان پہنچانے میں انہیں کوئی عار نہیں ہوتا۔ مزید یہ کہ حکومتیں ریسرچ و تحقیق میں انویسٹمنٹ نہیں کرتیں، جس کی بنا پر دفاع اور انسانی ضروریات کی فراہمی کے لیے یہ ممالک ہمیشہ دوسروں پر منحصر رہتے ہیں۔ پورے عالم اسلام کا حال یہی ہے۔ معاشی طور پر بہت مضبوط سعودی عربیہ، متحدہ عرب امارات، قطر، ترکی اور ملیشیا جیسے ممالک عالمی سطح پر کوئی مؤثر رول ادا کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ان ممالک کی توجہ نالج پروڈکشن کی طرف نہیں۔ دوسری طرف وہ ممالک ہیں جنہوں نے مذکورہ بالا میدان میں انویسٹمنٹ کیا ہے اور خوب کیا ہے، آج وہ اس کی فصل کاٹ رہے ہیں۔ ان میں نمایاں ترین ملک امریکہ ہے جس کی عالمی پوزیشن ہے۔ چین کی مثال بھی نمایاں ہے جس نے بدعنوانیوں کا خاتمہ کر کے اپنے وسائل کو عوام پر خرچ کیا اور ریسرچ و تحقیق میں خرچ کر رہا ہے، اور آج بھی وہ امریکہ کے ہم پلہ ہوتا جا رہا ہے۔ لیکن آج امریکہ کی بدلتی ہوئی پوزیشن خاصی دلچسپ ہے۔ انسانی حقوق کی حفاظت کے اعتبار سے وہ معاشرہ بہت مضبوط ہے، جس کی بنا پر عوام میں اس ملک کے لیے کشش پائی جاتی ہے۔ لیکن اب ریسرچ و تحقیق میں حکومتی انویسٹمنٹ میں روز افزوں کمی کی بنا پر
بڑے بڑے مسائل کھڑے ہو رہے ہیں۔ حکومتی وسائل پہلے تو سرد جنگ میں خرچ ہوتے تھے اور گزشتہ چند دہائیوں کے دوران مختلف جنگوں میں خرچ ہوئے ہیں۔ ویتنام، افغانستان، عراق، اس کی دونوں جنگیں، اور شام میں امریکہ نے باقاعدہ جنگیں لڑی ہیں۔ اسی طرح دوسرے ممالک کو ڈی اسٹیبلائز کرنے میں امریکہ نے اپنے وسائل کا بے تحاشا استعمال کیا ہے۔ اس کے نتیجے میں اب ریسرچ و تحقیق کے میدان میں امریکی حکومت کا راس انویسٹمنٹ کم سے کم ہوتا جا رہا ہے۔ اس کی جگہ اب بڑی بڑی تجارتی کمپنیوں نے لے لی ہے۔ ظاہر ہے کہ ان کا انویسٹمنٹ اپنے تجارتی مقاصد کے پیش نظر ہی ہوگا۔ چنانچہ اب بڑی بڑی یونیورسٹیاں اور تحقیقی ادارے ان بزنس ہاؤسز کے مفادات کے زیر اثر اپنے تعلیمی، نصابی اور ریسرچ و تحقیق کے پروگراموں کی تشکیل کرتے ہیں۔ وہ آزاد فضا اور آزادی فکر جس کے نتیجے میں دوسری جنگ عظیم کے بعد امریکہ بنا تھا، اب ختم ہو رہی ہے، اور اس طرح سائنس و ٹیکنالوجی کی ترقی کے اعتبار سے امریکہ زوال آمادہ ہے۔ اس صورتحال پر ایک خوبصورت تبصرہ مصری نژاد امریکی نوبل انعام یافتہ سائنسداں احمد زویل نے کیا ہے۔ موصوف مشرق وسطیٰ کے لیے امریکی صدر کے سائنسی مشیر تھے۔ انہوں نے بڑے کرب کا اظہار اپنے مضمون کیوریوسٹی امریکاز انڈینجرڈ ٹرمپ میں کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں، 5 اگست 2012 بروز اتوار جب روور مریخ پر اترا تو میں بھی ان لوگوں میں شامل تھا جو سارڈینا، امریکہ میں ناسا کی کیلٹیک کی نگرانی میں قائم پروپلشن لیب میں اس پورے منظر کو دیکھنے کے لیے جمع ہوئے تھے۔ اس تاریخی لمحے کا جوش و خروش دیدنی تھا جب کوئی 1 ٹن وزنی کارنما لیبارٹری فضا ہی میں علیحدہ ہوئی اور کوئی 13,000 میل فی گھنٹے کی رفتار کم ہوتے ہوتے صفر رہ گئی۔ 100 ملین میل دور بیٹھے ہوئے اسی لیب سے ابتدائی تصاویر جب آنا شروع ہوئیں تو اس کا احساس سبھی کو تھا کہ تخلیقی عمل کی دنیا میں لیڈرشپ میں امریکہ کا کوئی مد مقابل نہیں۔ روور کو ایک مخصوص نام بجا طور پر کیوریوسٹی یعنی جستجو دیا گیا تھا، جو اگلے 2 سالوں میں ہمارے اس پڑوسی سیارے کے پوشیدہ اور تاریک پہلوؤں سے پردہ اٹھانے والا تھا۔ اور سائنس یہی سب کچھ تو ہے، نامعلوم کی تلاش اور رازوں کا افشاں۔ یہ سب کچھ اسی بنا پر تو ہے کہ امریکہ نے ماضی میں بنیادی سائنس اور انجینئرنگ میں اپنی دولت کا فاضل حصہ خرچ کیا۔ امریکہ کی ان کامیابیوں میں بڑا ہاتھ اسی پالیسی کو ہے، اور یہی رویہ آج کی دنیا میں امریکی لیڈرشپ کو برقرار رکھنے میں معاونت کر رہا ہے۔ لیکن اب صورتحال بدل رہی ہے اور آج امریکی لیڈرشپ خطرے میں ہے۔ اس کی ایک وجہ اگر کم ہوتا ہوا مالی تعاون ہے تو دوسری وجہ بڑھتی ہوئی نوکرشاہی ہے۔ اگر یہی صورتحال باقی رہی تو امریکی پوزیشن تبدیل ہو سکتی ہے اور معاشی و سیاسی سطح پر رہنمائی کا مقام اس سے چھن سکتا ہے۔ جنگ عظیم دوئم کے بعد سائنسی تحقیق کے لیے فنڈز کی کوئی کمی نہ تھی۔ 1960 میں فنڈز کے لیے کوئی حد مقرر نہ تھی۔ اس طرح جو انتہائی حوصلہ افزا ماحول پیدا ہوا اور اس کے نتیجے میں ہم جیسے بہت سے اپنی مخصوص دلچسپی کی حامل ریسرچ بلا تکلف کر سکے، اور نتیجہ سامنے ہے کہ نوبل انعاموں کا بڑا حصہ امریکہ کی جھولی میں آیا۔ امریکی یونیورسٹیاں دنیا کے مختلف ممالک کے نوجوان سائنسدانوں اور انجینئروں کو اپنی طرف بڑی تیزی سے مائل کرنے لگیں۔ حقیقت یہ ہے کہ نہ تو کل ہی ہمیں یہ اندازہ تھا اور نہ ہی آج ہے کہ ہماری ریسرچ معاشرے پر کیا اثر ڈالے گی۔ سائنسی دریافت کے تانے بانے میں پیشین گوئیوں کا کوئی مقام نہیں ہے۔ آج کے علمی اور تحقیقی منظرنامے میں
محض جستجو کی خاطر ریسرچ کے لیے حوصلہ افزائی کا امکان ہی نہیں رہا۔ ریسرچ کے لیے وہی پروپوزلز جو قابل اعتبار کیے جاتے ہیں، جو معاشرے کی ضرورت کو پیش نظر رکھتے ہوں اور ممکنہ مسائل کا حل پیش کر سکتے ہوں۔ یونیورسٹیاں اس دباؤ میں رہتی ہیں کہ بڑھتے ہوئے اوور ہیڈ اور کاسٹ آپریشنز کے لیے فنڈ اکٹھا کریں۔ چنانچہ پروفیسرز کی ذمہ داری ہو جاتی ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ ریسرچ پروپوزلز لکھیں۔ چنانچہ وہ وقت جو ریسرچ کے موضوع اور اختراع و ایجاد کے مختلف طریقوں پر غور کرنے میں استعمال ہوتا، وہ ریسرچ پروپوزل تیار کرنے میں لگ جاتا ہے، اور محققین کی ایک بڑی تعداد تجارتی نوعیت کی ریسرچ میں لگ جاتی ہے۔ ملازمت اور مدت ملازمت کا دار و مدار ایک سائنسداں کی اس صلاحیت پر ہوتا ہے کہ وہ یونیورسٹی کے لیے کتنے فنڈ اکٹھا کر سکتا ہے۔ اسی صورتحال میں یہ سوال فطری ہے کہ آج کے نوجوان آئنسٹائن، فینمین یا پالنگ کو ان یونیورسٹیوں میں کیوں دلچسپی ہوگی؟